دوستو یہ ہے آپ کا اپنا چینل فیکٹیکل اور اس میں ہم لے کے آتے ہیں آپ کے لیے مزے کی معلومات سے بھری ویڈیوز۔ آپ شاید یہ جان کر حیران ہو جائیں کہ کمرشل جہاز اڑانے کی تاریخ 1 سال پرانی ہے۔ ہاں یہی صحیح ہے۔ پہلی کمرشل فلائٹ ٹونی جینس نے 1 جنوری 1914 کو اڑائی تھی۔ آج دنیا میں ایک جہاز تقریباً ہر 3 سیکنڈ میں لینڈ کرتا ہے۔ تب سے اب تک بہت سی جدت آ چکی ہے جہازوں کے اندر، اور جیسے جہاز آپ تصور کرتے ہیں یہ ہمیشہ سے ایسے نہیں رہے ہیں۔ کچھ اتنے عجیب ہیں کہ آپ شاید ان پر اڑنے سے ڈر ہی جائیں، یا ہو سکتا ہے آپ نہ ڈریں۔ تو پھر دیکھیے وہ لسٹ جو ہم نے بنائی ہے اور خود ہی فیصلہ کریں آپ۔ سب سے پہلا جہاز ہمارے پاس ایئر بس بیلوگا ہے۔ ایئر بس بیلوگا ٹرانسپورٹر جہاز ہے جو کہ دوسرے جہازوں کے پرزوں کو لے کے جانے میں مدد دیتا ہے۔ شروع میں اس کا نام سپر ٹرانسپورٹر رکھا گیا تھا، لیکن اس کے حلیے کی وجہ سے جو کہ ویل مچھلی سے ملتا ہے لوگ اسے بیلوگا کہنے لگے۔ آج تک صرف 5 ایسے جہاز بنائے گئے ہیں اور یہ 1994 سے کام کر رہے ہیں، اور شاید 2020 تک ان کی جگہ نئے ڈیزائن کے جہاز لے سکیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اسکیلڈ کمپوزٹس پروٹیس۔ اس عجیب جہاز نے 1998 میں اپنی پہلی اڑان بھری، لیکن اس کو بنانے کے پیچھے ایک خاص وجہ تھی۔ اسے بنانے کی وجہ یہ تھی کہ ایک جہاز ٹیلی کمیونیکیشن کے سگنلز کو جوڑتے ہوئے کتنا اچھا کام کر سکتا ہے اس بارے میں تحقیق کی جائے، اور یہ جہاز 60,000 فٹ بلندی پر 18 گھنٹے تک اڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ATL-98 کیوی آئر۔ ATL-98 کیوی آئر، اس کا پورا نام ایویشن ٹریڈرز ATL-98 کیوی آئر ہے، اور یہ بہت بڑا کارگو جہاز ہے جس کو 4 پنکھے والے انجن سے طاقت ملتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد کارز کو بائی ایئر لے کے جانا تھا، اور یہ 5 کارز اور 25 مسافروں کو لے کے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس B-377 PG۔ پرانے وقتوں میں جب ناسا انسان کو اپولو مشن کے نام سے چاند پر بھیج رہا تھا، تو تب پوری دنیا میں کوئی مال بردار جہاز ایسا نہیں تھا جو ناسا کی ضروریات کو پورا کر سکے، جس کے نتیجے میں اس جہاز کو بنایا گیا، اور اس جہاز کے نام میں PG کا مطلب ہے پریگننٹ گپی، یعنی کہ حاملہ مچھلی، اور اس کی ساخت اور حیت کی وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس EL-M-2075 فالکن۔ اس جہاز کا عجیب و غریب ناک ہے جس کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس کو بنانے والوں، جن میں اسرائیل ایئر سپیس انڈسٹری اور الٹا الیکٹرانکس شامل ہیں، ان نے اس جہاز کی ناک میں ایک بہت بڑا ریڈار لگایا ہے تاکہ یہ دشمن کے ہوائی اور سمندری جہازوں کا ملک کی سرحدوں میں داخل ہونے سے پہلے ہی بتا سکے۔ اس کے بعد اگلا جہاز ہمارے پاس بوئنگ X-32 ہے۔ 1996 میں امریکہ نے 2 امریکی کمپنیز کو ایک کانسیپٹ جہاز بنانے کا کہا، اور ان میں سے ایک کمپنی نے یہ جہاز بنایا، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ بغیر رن وے پر دوڑے سیدھا اوپر بھی اٹھ سکتا ہے اور سیدھا نیچے بھی لینڈ کر سکتا ہے،
جو کہ عام جہازوں سے یکسر مختلف ہے۔ اگلا جہاز ہمارے پاس ڈورینر ڈو 31 ہے۔ اس جہاز کو بنانے کی سب سے بڑی وجہ جرمن ایئر فورس کا ڈر تھا کہ ان کی ہوائی حدود کو مشرقی بلاک کی ہوائی فورسز سے خطرہ ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ پروجیکٹ تکنیکی مسائل کی وجہ سے 3 سال بعد بند کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ پروجیکٹ کبھی شروع نہیں ہوا۔ اگلا جہاز ہمارے پاس ہینڈلے پیج وکٹر ہے۔ عجیب تو ہے یہ جہاز، لیکن یہ ایک بم گرانے والا جہاز بھی ہے جو کہ ایک برطانوی کمپنی نے بنایا تھا۔ اس کے اندر ریڈار، کیمراز اور باقی سینسر بھی لگے ہیں جن سے یہ جاسوسی کا کام بھی کر سکتا ہے۔ اگلا جہاز ہمارے پاس بارٹینی بیریو VVA-14 ہے۔ یہ جہاز سوویت یونین نے 1970 میں بنایا۔ یہ رن وے پر دوڑے بغیر سیدھا اوپر بھی اٹھ سکتا ہے اور پانی پر تیر بھی سکتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایسا جہاز تیار کیا جائے جو کہ پانی پر تیر بھی سکے اور بہت تیز رفتار کے ساتھ اڑ بھی سکے۔ یہ ایک اٹالین انجینئر نے بنایا تھا، لیکن اس کی وفات کے بعد اس جہاز کو ختم کر دیا گیا۔ اگلا جہاز ہمارے پاس ہے ایمز ڈریڈن یا پھر AD۔ یہ جہاز ناسا نے 1979 میں بنایا اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس کے پروں کو 60 ڈگری تک پرواز کے دوران ہی موڑا جا سکتا تھا۔ اس جہاز نے 79 پروازیں کی اور اس کی وجہ سے سائنسدان یہ بات سمجھ سکے کہ جہاز کے پروں کو موڑے جانے کی وجہ سے جہاز کی رفتار پر کیا اثر پڑتا ہے، جو کہ باقی جہازوں کو بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوا اور اس سے سائنسدان کئی نتائج اخذ کر سکے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کا بٹن دبائیے، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز جاننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبائیے، اور آپ دوستوں کو اگر بتانا چاہتے ہیں جو ابھی آپ نے دیکھا تو شیئر کا بٹن دبائیے۔